ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی مشہور شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جو 25 سال تک جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ رہا۔ آج ہم آپ کو چراغ بالی کے بارے میں بتائیں گے۔ چراغ بالی 1928 میں ضلع سرگودا تحصیل خوشاب کے تاریخی قصبہ ہڈالی کے ایک زمیندار گھرانے میں محمد خیات بالی کے گھر میں پیدا ہوا۔ چراغ بالی کے 4 بھائی اور 5 بہنیں تھیں۔ چراغ بالی بچپن ہی سے خودسر اور ضدی طبیعت کا مالک تھا۔ اس کا اکثر ہم عمر لڑکوں سے لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا۔ مقامی اسکول سے مڈل پاس کرنے کے بعد اس کے والد محمد خیات نے اسے فوج میں بھرتی کروانے کا فیصلہ لیا۔ چونکہ چراغ کے والد اور اس کا بڑا بھائی میاں محمد فوج میں ملازم تھے، جو اس وقت وائسرائے ہند کے باڈی گارڈ دستہ میں شامل تھے اور کلکتہ میں تعینات تھے، اور یوں چراغ بالی اپنے والد اور بھائی کے ہمراہ وائسرائے ہند کے باڈی گارڈ دستے میں شامل ہو گیا۔ دوسری طرف گاؤں میں اپنی برادری کے مدد خان بالی، جو کہ محمد خیات کا رشتہ دار تھا، جن سے خیات وغیرہ کی رنجش چلی آ رہی تھی، شدت اختیار کر گئی اور مدد خان کے بیٹوں نے چراغ کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں اور رشتہ داروں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایسے موقع پر آس پاس کے لوگوں نے دونوں گھرانوں کے بیچ نفرت کے بیج بونا شروع کر دیے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ دونوں خاندانوں میں دشمنی کی ایک ایسی ابتدا ہوئی جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ درجنوں افراد اس دشمنی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ چراغ بالی کی دشمنی کی ابتدا کا سب سے بڑا سبب غیرت تھی۔ ہوا یوں کہ قیام پاکستان سے تقریباً 1 سال قبل چراغ کے بڑے بھائی کی بیوی مدد خان کے ایک بیٹے نے اغوا کر کے علاقہ غیر میں بھجوا دی۔ اس وقت چراغ بالی کلکتہ میں تھا۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا تو وہ غضبناک ہو کر بدلہ لینے کے لیے فوج سے بھاگ آیا۔ چراغ بالی اور مخالف گروپ میں دشمنی کا آغاز تقسیم ہند سے قبل 1946 میں اس وقت ہوا جب دونوں گروہوں کے درمیان محلہ بالیاں والا ہڈالی میں پہلی بار تصادم ہوا اور ایک خونخوار لڑائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس تصادم میں مدد بالی گروپ کے سربراہ مدد خان صادق اور محمد بالی سمیت 3 افراد قتل ہوئے، جبکہ احمد خان شدید زخمی ہوا۔ اس تنازع کا مرکزی کردار سرفراز جان بچا کر بچ نکلا۔ اس لڑائی کے بعد چراغ بالی نے مدد بالی کے حمایتی ہمدرد اور ان کے معاونت کرنے والے اور اپنے مخالفین سے انتقام لینے کی منصوبہ بندی کی اور جرم کی دنیا میں باقاعدہ قدم رکھا، اور جرائم کی دلدل میں ایسا پھنسا کہ پھر اس سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ چراغ بالی باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارتا چلا گیا اور ساتھ ساتھ ڈاکہ زنی کی وارداتیں بھی کرنے لگا۔ متعدد وارداتوں کے بعد کچھ عرصہ جیل میں رہا اور بعد ازاں پھر سے رہا کر دیا گیا۔ اس عرصہ میں چراغ بالی نے اپنی برادری میں شادی کی، لیکن بوجہ جرائم وہ اسے اپنے ساتھ نہ رکھ سکا اور وہ عورت ہمیشہ اپنے محکے میں رہی۔ ضمانت پر رہا ہونے کے بعد چراغ نے پھر سے سنگین جرائم کا ارتکاب شروع کیا۔ اب وہ مکمل طور پر ایک خطرناک مجرم کا روپ دھار چکا تھا، اور اس کا نام نہ صرف ضلع سرگودا بلکہ پنجاب بھر میں خوف و دہشت کی علامت بن چکا تھا۔ سنگین وارداتیں، لوٹ مار، قتل و غارت اور دیگر جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے 1956 میں پنجاب پولیس نے اس کی ہسٹری شیٹ کھول کر اسے انتہائی خطرناک قیدی قرار دے دیا۔ 1956 سے 1962 تک چراغ کے عروج کا پہلا دور تھا۔ اس دورانیہ چراغ بالی نے مدد بالی گروپ کے قتل ہونے والے اس کے ایک بیٹے کی بیوہ کو انتقاماً اغوا کر کے اس سے نکاح کیا۔ یہ چراغ کی دوسری شادی تھی۔ اس عورت کو چراغ نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ اس عورت سے چراغ بالی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کی بعد میں نواب اکبر بگٹی نے اپنے بیٹوں کی طرح پرورش کی۔ 1962 تک چراغ بالی اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل جاری رہا۔ اس کے باوجود اس کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چراغ بالی کے خلاف ضلع سرگودا کے مختلف تھانوں میں سنگین جرائم کے لاتعداد مقدمات درج ہوئے، جن میں قتل، اغوا اور ڈکیتی کے درجنوں کیس شامل ہیں، لیکن پولیس اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اسے گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ چراغ بالی کی گرفتاری پر حکومت پاکستان نے 2 مربع زرعی زمین
اور 2000 روپے انعام مقرر کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب وادی سون میں ایک ڈاکو ملک محمد خان آف درنال کا راج تھا اور مغربی پاکستان میں ملک امیر محمد خان نواب آف کالا باغ گورنر تھے۔ دوسری طرف چراغ بالی ایک خطرناک ڈاکو کے روپ میں علاقے پر راج کر رہا تھا۔ چراغ بالی غریبوں اور مظلوموں کا ہمدرد اور مددگار بھی تھا۔ علاقے کے جو غریب اور مظلوم لوگ زیادتی کا شکار ہوتے وہ تھانے جانے کی بجائے چراغ بالی سے مدد مانگتے اور وہ ان کی داد رسی کرتا اور ان کو ان کا حق دلواتا۔ امیر لوگوں کو لوٹتا اور غریب لوگوں میں بانٹتا۔ اس کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اس نے کبھی کسی شریف آدمی کو نہیں لوٹا اور نہ کبھی تنگ کیا۔ دوسری طرف نواب آف کالا باغ اور نواب زادہ ٹیوانا کی آپس میں پرانی مخالفت چلی آ رہی تھی۔ اب ایک طرف وادی سون کے ڈاکو محمد خان درنالیا کی نواب آف کالا باغ سے دوستی تھی تو دوسری طرف چراغ بالی سے نواب زادہ ٹیوانا کے مراسم تھے۔ دونوں وڈیرے محمد خان اور چراغ بالی کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ دونوں وڈیروں کے عزائم کو بھانپ گئے اور ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے سے انکار کر دیا، جس پر نواب زادہ ٹیوانا اور چراغ بالی کے درمیان رنجش پیدا ہو گئی اور نواب زادہ ٹیوانا چراغ بالی کی گرفتاری میں دلچسپی لینے لگا۔ ادھر چراغ کی کارروائیاں حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بننے لگیں تو چراغ کی گرفتاری کے لیے حکومتی سطح پر بڑی منظم سکیم بنائی گئی۔ 1962 میں شاہ پور کے میلہ کے موقع پر چراغ بالی کو ایک مخبری کی بنا پر چھاپہ مار کے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد مختلف مقدمات میں چراغ بالی کو مجموعی طور پر عمر قید بامشقت 48,000 روپے جرمانہ اور جائیداد کی ضبطگی کی سزا سنائی گئی۔ 1962 سے 1972 تک وہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں رہا، جن میں میاں والی جیل، سرگودا جیل، ساہیوال جیل وغیرہ شامل ہیں۔ میاں والی ہی میں چراغ بالی کی نواب اکبر بگٹی سے ملاقات ہوئی، جو بعد ازاں دوستی کی شاندار مثال میں بدل گئی۔ چراغ بالی کے جیل سے فرار ہونے کے بعد اکبر بگٹی نے ہی اسے پناہ دی اور اس کے بیٹے اور بیوی کو اپنے گھر میں رکھا۔ اگست 1971 میں جب چراغ کا بھائی قتل ہوا تو اس نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے جیل سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا، جس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے جیل سے فرار ہوتے ہی پنجاب میں ہلچل مچ گئی اور اس کے دشمنوں کی نیندیں پھر سے حرام ہو گئیں۔ چراغ بالی نے پھر سے اپنے دشمنوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا۔ وہ اکثر سوموار کے دن قتل کرتا اور جب بھی سوموار کا دن آتا تو ہڈالی کے لوگ دعائیں مانگتے کہ اللہ کرے یہ دن خیریت سے گزر جائے۔ وہ آتا، کارروائی کرتا اور پھر سے روپوش ہو جاتا۔ پولیس تعاقب میں تھی، لیکن چراغ بالی پولیس کو دھوکہ دے کر نکل جاتا۔ چراغ بالی اور پولیس کے درمیان اکثر آنکھ مچولی کا کھیل چلتا رہتا، لیکن وہ ہر بار بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا۔ انہی دنوں گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر نے سرگودا کا دورہ کیا تو سرگودا کے اشتہاری فتح محمد، جو کہ ایک عورت کے قتل کیس کے علاوہ کئی قتلوں میں ملوث تھا اور چراغ بالی کا ساتھی تھا، کی شکایت مقتولہ کے لواحقین نے گورنر پنجاب سے کی اور مطالبہ کیا کہ فتح محمد کے علاوہ چراغ بالی کو بھی گرفتار کیا جائے۔ گورنر پنجاب نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے ڈی ایس پی سید باقر شاہ کو چراغ بالی اور فتح محمد کے ساتھیوں کی زندہ یا مردہ گرفتاری کی خصوصی ہدایات کی، اور اس دفعہ حکومت نے چراغ بالی کی گرفتاری پر 2 مربع زرعی رقبہ اور 25,000 روپے انعام مقرر کیا۔ ڈی ایس پی باقر شاہ نے پولیس ٹیم کے ہمراہ چراغ بالی کی گرفتاری کی پوری منصوبہ بندی کی اور حکومت سے خصوصی اختیارات مانگے۔ اجازت ملنے پر ڈی ایس پی باقر شاہ نے چراغ بالی کے گرد بڑے منظم طریقے سے گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ نومبر 1972 میں ایک پر اعتماد نوجوان پولیس آفیسر اے ایس آئی محمد رفیق بٹ کی سرکردگی میں پولیس کی ایک چھاپہ مار ٹیم نے چراغ کے ڈیرا پر ریڈ کی اور ایک زبردست پولیس مقابلہ شروع ہو گیا۔ دونوں طرف سے فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا اور یہ پولیس مقابلہ تقریباً 6 گھنٹے تک چلتا رہا۔
بالآخر ASI محمد رفیق بٹ نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو چراغ نے اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔